نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاتلوا الصلاة واقصروا خطبة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہے حضرت عمار بن یاسر جن کے بارے میں ہے یہ ناف سے لے کے حلق تک ایمان سے بھرے ہوئے بہت جلیل القدر صحابی ہیں عمار بن یاسر. ان کے ماں باپ دونوں اسلام کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں. وہ روایت کر رہے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے. کہتے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ بے شک آدمی کی وہ نماز جو ذرا لمبی ہوتی ہے بہت مختصر نہیں ہوتی جو لمبی ہوتی ہے تھوڑی اور اس کا خطبہ تھوڑا مختصر ہو تو یہ چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اسے دینی سمجھ ہے. تھوڑا نماز کو تھوڑا طول دو اور خطبے کو مختصر کرو. جمعہ کا خطبہ چل رہا اس کو تھوڑا مختصر کرو. اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو ہمیں دلیل ہے کہ یہ آدمی دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. اب حکم دیا فاتیل الصلاۃ واقصر الخطبہ تو اے لوگوں تم سے ہو سکے تو تھوڑا نماز لمبی پڑھو زیادہ ثواب ملے اور خطبے کو ذرا سا مختصر کرو. اور بے شک بعض بیان جادو ہوتا ہے یعنی جو بیان کیا جاتا ہے تو اتنا اثر انداز ہوتا ہے جیسے جادو اثر کرتا ہے. یہ حضور فرمایا کتنی مختصر حدیث ہے یہ لیکن جب ہم اس کی تفصیل میں اترتے ہیں کبھی تو پھر معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ خطبے کو تھوڑا مختصر کرو اور نماز کو تھوڑی لمبی کرو یعنی بات کم کرو عمل زیادہ کرو. لوگوں کی عادت بات کرنے کی زیادہ ہے عمل کرنے کی کم. ایک چیز سے یہ بات. دوسری چیز یہ ہے کہ حضور جوامع الکلم ہے. وہ ایک جملہ ایسا فرماتے ہیں جن کو دفتروں میں نہیں سمیٹا جا سکتا. تو بات اتنی بامعنی کرو کہ بات تو کم ہو معنی زیادہ ہو. یہ دوسرا معنی ہے اس کا. آئی بات سمجھ. ایک مثل مشہور ہے دردار اگر کسست ایک حرف بسست. گھر میں اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے ایک بھی ہے تو ایک بات ہی اسے کافی ہے. اتنا لمبا باس نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں. اگر آپ بازی کرتے رہو اسے کہنے لوگوں کے سب کچھ باقی ابھی کل کریں گے سب یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ویسے حضور نے کبھی لمبا باز کیا ہے بہت لمبا کیا ہے لیکن اس لمبے باز کو بھی جلدی سے صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا. تو فارسی میں تو یہ مثل مشہور ہے کہ دردار اگر کسست یا حرف بس گھر کے اندر ایک ذہین و بیدار مغز آدمی ہے تو ایک ہی حرف اسے نصیحت کا بس ہے. جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں ورڈ ٹو دی وائز از انف. اس کو انگریزی میں یوں ہی کہتے ہیں. یہ ہم سے لیا انہوں نے ان کے پاس کچھ نہیں تھا یہ یہیں سے لیا گیا ہے لیکن جب ہم بھول گئے کچھ تو انہوں نے اٹھا دیا اس کو اور اپنا کہہ کے پیش کر دیا. یہ ورڈ ٹو دی وائز از انف. اور عربی کی ایک دوسری مثل بھی مشہور ہے کہ خیر الکلام ما قل وقل. بہترین گفتگو وہ ہے جو تھوڑی ہو لیکن معنی بہت ہو. یہاں دنیا پر گفتگو ہوتی ہے جب چھان پھٹک کے دیکھو تو معنی کچھ نہیں نکلتا. تو حضور کہتے تھے. اور ایک چیز اور بھی ہے زیادہ بات کرنے میں خطرات ہے کہ آپ سے لفظ ہو جائے اور آپ وہ بات کر جاؤ جس کے آپ خود عامل نہیں ہیں تو آپ اس آیت کی زد میں آ جائیں گے کہ لما تقولون ما لا تفعلون. آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ. اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کا سبب. آپ خود تو کرتے نہیں ہو دوسروں کو کہتے ہو کہ 14 طبق روشن ہو گئے اور آپ کے پاس تلے اندھیرا ہے. باتیں لمبی چوڑی کرتے ہو باتیں بناتے ہو کہ میں ایسی بات کہنے جا رہا ہوں ابھی 14 طبق روشن ہو گئے. جس کو پاؤں کی پشت نہ دکھائی دے وہ سب اتنی بڑی اونچی بات کیوں کرتا ہے کہ ابھی 14 طبق روشن ہو جائے گا.
اور اس لیے بھی فلا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کو بہت ستھرا مت بتاؤ، بل اللہ یزکی من یشاء، وہ خدا ہے جسے چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے۔ بس بات لمبی نہیں ہونی چاہیے، بات جتنی مختصر ہو اتنی بہتر ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ قرآن بہت مختصر ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ اب جسے کہہ دیا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے وہ جو بدلہ دیا جاتا ہے خون کا، قصاص دیا جاتا ہے، اس میں زندگی ہے اے عقل والو، اس کو اگر کھولا جائے تو دفاتر میں آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ یہ تو کلام پاک کی آیت ہے، خود حضور کا ارشاد سن لیجیے جو مختصر بات ہوتی ہے، لا یلصق المؤمن بجحر مرتين، مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ دیکھا اب اس کو جو پھیلاؤ وہ دفتروں میں نہیں سمجھ سکتے ہو، یعنی مسلمان ایک بار کسی سے دھوکہ کھا گیا دوبارہ نہیں کھائے گا دھوکہ، اور اسے آزمائے گا تو پھر وہ دھوکہ ہی کرے گا، جس نے پہلی بار دھوکہ کیا ہے دوبارہ بھی دھوکہ ہی آپ کو دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آزمودہ رہا آزمودہ جہلس، آزمائے ہوئے کو آزمانا جہالت ہے نہ کرنا۔ اور حافظ شیرازی تو مزے سے وہ تو مجذوب آدمی مزے سے اس بات میں کہتے ہیں، وہ بھی پیش کر دو، اس کو بھی پیش کر دو جو وہ کہتے ہیں ہر چند کازمودم ازو نبود سودم من جربا مجربا حلت بہی ندامہ، کہا میں نے بہت اس کو آزمایا، بہت پرکھا، اس پہ بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بہت آزمایا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا جس نے تجربہ کی ہوئی چیز کا دوبارہ تجربہ کیا اسے سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملا، وہ پھر تجربے میں غلط نکلے گا۔ وہ اللہ والے ہیں جو پختہ نکلتے ہیں، کیونکہ کسی دنیا دار کی مجال نہیں ہے کہ اپنے وعدے میں وہ پورا اترے، اپنی کہی ہوئی بات میں وہ سچا بھی ہو، وہ امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو، بہت مشکل سے آدمی ملے۔ بس الحمدللہ ایک ہی حدیث تھوڑی سی بہت جامع ہے، اب دور تک آپ چلے جائیے گا تو خود حدیث مفصل بخاری کچھ چونکہ میں بیڈ ریسٹ سے اٹھا ہوں، سمجھ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک حدیث بھی نہ پڑھ سکوں، بھلے بیڈ ریسٹ ہے کوئی بات، ابھی چل رہا ہے میرا علاج چل رہا ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ بیڈ ریسٹ ایسا نہیں ہے کہ میں نماز میں پڑھ سکوں یا کوئی درس نہ دے سکوں، تو بچوں کو بھی تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں جو مجھ کو آتا جاتا ہے، سمجھیں، اور عوام کو بھی پڑھا دیتا ہوں جو کچھ مجھے آتا ہے، جو آتا جاتا کیا ہے تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ اللہ کا کروں۔ تو آج بھی آپ اسی ایک حدیث پہ اتفاق فرمائیں، کل بھی ایک ہی حدیث پڑھی تھی وہ ضرورت سے، آج بھی ایک ہی پڑھی ضرورت سے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ حضور زیادہ گفتگو کو نہیں پسند کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ خاموش رہو، زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں، زیادہ خوش آوازی کا جادو منتر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیان کو جادوئی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے ٹیپ میں جو بھر دیا گیا ساری دنیا میں وہ عام کرنے کی ضرورت نہیں، کہ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے۔ یہاں قرآن نے ایک بات کہی وَكُلًّا ذِي مِنْ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، تو کوئی بقرات و سقرات بن کر کے گفتگو نہ کرے، وہ بھی کسی کے شاگرد ہے، تو چھوٹے بنے رہو، اسی میں بھلائی ہے، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہو کہ اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے تو عمل کی توفیق دے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنے اچھوں کے صدقے قبول کر لیں، زندگی میں بھی اچھوں کا پڑوس عطا کر دیں، مرنے کے بعد بھی اچھوں کا پڑوس ملے، اور یعنی اللہ والوں کے قدموں میں ہم تمام کا بروز حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب